بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی، اس کی عمر صرف 35 سال تھی اور اس کو سانس کی تکلیف تھی، ہر ممکن علاج ہو رہا تھا مگر مرض اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کہانی جویریہ کی۔ آیا سنیں جویریہ کی کہانی۔ میں جویریہ رشید سندھ کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے میڈیکل کی فیلڈ فارمیسی میں ڈگری لی تھی۔ میرے والد صاحب سندھ پولیس میں تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مضبوط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دونوں پھپھو پر بھی میری ماں کا رعب دبدبہ اس حد تک تھا کہ اگر میرے والد صاحب کبھی میری کسی پھپھو کو گھر میں دعوت بھی دیتے تو وہ پھپھو میرے والد صاحب کی دعوت کے باوجود میری ماں سے اجازت لے کر ہمارے گھر آتی۔ میرے ذہن میں دونوں پھپھو کا عکس اس لیے بھی کچھ خاص نہیں تھا کہ میری ماں اکثر جو نقصان ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو میری کسی پھپھو کا نام لے کر کہہ دیتی اس نے جادو کر دیا ہے۔ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور اپنے دوستوں سے بھی پھپھو کے خلاف سن کر میرے ذہن میں اس رشتے کے حوالے سے بہت بغض بھر چکا تھا، لہٰذا میں بلا وجہ ہی اپنے پھپھو پر نالا رہتی تھی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک پرپوزل میری بڑی پھپھو کی طرف سے آیا جو ابو کی طرف سے قبول اور امی کی طرف سے انکار کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا ہونے والا شوہر منگیتر فہد انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال تھے اور پھر اسی کا وہیں جاب کرنے اور سیٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے پھپھو کو ان کے ناکردہ گناہ کی سزا دینے اور اپنی ماں اور گھر میں ڈالے گئے تعویذ سے ہونے والے نقصانات اور ماں کو دی گئی تکلیف کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ماں کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ میری پھپھو کے خلاف میرے خطرناک ارادے دیکھ کر بجائے مجھے سمجھانے کے میری ماں نے مجھے داد دی اور پھپھو کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ فہد کی تعلیم مکمل ہونے میں 1.5 سال باقی تھا مگر میری ماں پھپھو کو جلد سے جلد میرے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے دوران تعلیم میں میرا نکاح کر کے فہد کے ساتھ رخصتی کر دی۔ فہد نکاح اور رخصتی کے بعد کچھ عرصہ پاکستان رکا اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے واپس انگلینڈ چلا گیا۔ میری پھپھو کو سانس اکڑنے کا مرض تھا جسے دمہ بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا لگاتار علاج جاری تھا۔ اب ان کی دواؤں کی ذمہ داری میری تھی۔ میں کبھی کبھی ان کا انہیلر چھپا دیتی۔ مجھے جب لگتا پھپھو بالکل مرنے والی ہے تو ان کو ڈھونڈ کر دے دیتی اور اپنا کارنامہ جب ماں کو سناتی تو خوب داد پاتی۔ چونکہ دواؤں کی ذمہ داری میری تھی اور پھپھو میری بالکل ان پڑھ تھی، اس لیے جب کبھی میری ماں میرے پاس آئی ہوتی تو ان کو پھپھو کے ضد دے کر سکون ملتا۔ اس لیے میں جان بوجھ کر پھپھو کو کوئی غلط ٹیبلٹ دے دیتی جس میں الرجی کی وجہ سے دمہ بڑھ جاتا کہ سانس پھول پھول کر رکنے کے قریب ہو جاتی تو میں انہیں سکون آور دوا دے دیتی۔ یہ سب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل میں موجود بلا وجہ پھپھو کے بغض کو تقسیم کرنے کے لیے سب کرتی اور ماں سے خوب داس میٹتی۔ اس طرح سے 1.5 سال میں نے پھپھو کی انتہا اذیت دی اور جب فہد کی تعلیم مکمل ہوئی تو 1.5 سال بعد فہد واپس آ گیا۔ پھر بھی میں وقتاً فوقتاً فہد کی غیر موجودگی میں پھپھو کو غلط دوا دے کر اذیت سے 2-4 کر دیتی اور کبھی کبھی اس کی موجودگی میں پھپھو کا انہیلر چھپا دیتی۔ یوں میں پھپھو کو اذیت دے کر اپنی ماں کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میری شدید ترین خواہش اور کوشش کے باوجود فہد نے کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی۔ یہاں تک میں انہیلر فلیشن میں بہا دیتی تو فہد نیا انہیلر اسی وقت لے آتا۔ جب اسے پتہ چلتا کہ فہد کی ماں کا پہلا انہیلر گم ہو گیا ہے، میری دلی خواہش کے باوجود کبھی فہد نے ماں کے سامنے ماتھے پر سلوٹ بھی نہ ڈالی کہ روز انہیلر گم کیوں کر دیتی ہیں آپ۔ خیر فہد ایک بار پھر واپس چلا گیا، میرے پھپھو کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا تاکہ ہمارا بھی ویزا اپلائی کر سکے۔ تو میں نے پھپھو جو میری اذیت اور غلط دوائیں کھا کھا کر انتہائی لاغر ہو چکی تھی، ایک بار پھر زیر عتاب لی اور ایک دن پھپھو کا انہیلر چھپا کر ان کے کمرے میں جھاڑ پوچھ اور جھاڑو کے نام پر ڈسٹ اڑا دی۔ جب پھپھو کی تکلیف بڑھی تو میں نے انہیلر نیا خریدنے کے بہانے باہر نکل گئی۔ باہر اپنے ایک دوست کے پاس رک گئی۔ جب اچانک مجھے پھپھو کا خیال آیا تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی مگر پھپھو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیلر ان کے بیڈ کے پاس رکھا، ماں کو ساری بات بتائی تو انہوں نے آ کر پھپھو کی حالت درست کی۔ پھر ہمارے والد صاحب کو فون پر اطلاع دی۔ پھر والد صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ جب پھپھو کی موت کی تصدیق ہو گئی تو فہد کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ فہد ماں کی موت کی خبر سن کر دوڑا آیا۔ اللہ نے میرا بھرم رکھا، میرا راز آج تک افشا نہیں ہوا۔ کبھی میرے کسی عمل کی پھپھو نے فہد سے شکایت کی مگر پھپھو کے جنازے کے فوراً بعد مجھے سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ میرے ایک پھیپھڑے میں پانی پڑ چکا ہے۔ فہد پاکستان میں میرے پاس ہے، یہاں ہی جاب کر رہا ہے۔ میں ہفتے میں 5 دن ہسپتال گزارتی ہوں۔
میں ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہوں۔ پاکستان کا کوئی ڈاکٹر میری بیماری کا ایسا نہیں جہاں سے میں نے دوا نہ لی ہو، مگر آج 10 سال گزرنے کے باوجود میں ہفتے میں 5 دن شدید اذیت میں گزارتی ہوں۔ میری ماں مجھے لاکھ تسلیاں دیتی ہے کہ بیٹا بیماری گناہ جڑتے ہیں، تم نے ماں کی خاطر قربانیاں دی ہیں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں کئی بار پھپھو کی قبر پر جا کر معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرا کفارہ ابھی بھی جاری ہے۔ فہد کو ابھی تک مجھ پر شک نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو اس کے عمل اور چہرے سے ظاہر نہیں ہوا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے میری ماں نے میری تربیت غلط کی ہے۔ میری پھپھو بھی میری ساس اور ماں تھی، میری پھپھو نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا۔ ماں کئی بار خواب میں پھپھو کو ایک مال میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں، مگر جب ان کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میری زندگی ختم ہو اور اس اذیت سے میری جان چھوٹے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس اذیت کو مجھے سہتے 10 سال گزر چکے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ایک بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ پھپھو بھی ماں ہوتی ہے، اور میری ماں نے میری تربیت غلط کی تھی۔ میں آج کی ماں سے التجا کرتی ہوں کہ بچوں کو سکھائیں پھپھو فسادی نہیں ہوتی، اور ساس پر کبھی ظلم نہ کرے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔